دیکھو اپنے علاقے میں، دیکھو اپنی کام والیوں میں، دیکھو اپنے پڑوس میں، دیکھو دینی مدارس میں، کہاں کہاں طلباء کے کپڑے نہیں بنے، کہاں کہاں طلباء کرام کے۔ یہ مولانا 2 سال پہلے یہ دارالعلوم کبیر والے کی طرف کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جا رہا تھا، گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہوا، مدرسے کے دروازے پہ 3 طالب علم کھڑے تھے، کہنے لگے نبی کے مہمان ہیں، گاڑی دروازے پر روکی، اس نے 3 نوٹ نکالے، 100 روپے کے، طالب علموں کو دیے۔ تینوں طالب علموں نے انہیں سے انکار کر دیا۔ اور جب زبردستی دینے لگا تو روتے ہوئے طالب علم مدرسے میں چلے گئے۔ وہ بندہ بھی ڈر گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اندر محتمم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اجی کچھ نہیں، میں نے تو عید کی مبارکباد دی، ان بچوں کو 100 روپیہ دیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چترال کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے تو پیسوں کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں 2 دن ہو گئے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت جی کیوں؟ کا قرآن پڑھنے آئے تھے، پورا سال گزر گیا، مدرسے میں اتنی طاقت نہیں کرا دے کے ان کو بھجوا سکے۔ ان کے باپ کا خط آیا کہ بیٹے کئی مہینے سے میری مزدوری نہیں لگی، یہ سال بھی تمہیں ماں باپ کے بغیر عید گزارنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، ان طالب علموں سے پوچھا تم کیوں روئے؟ انہوں نے اپنی زبان میں کہا جب یہ چاچا پیسہ دینے لگا تو ہمیں ہمارا باپ یاد آ گیا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں، نوش کی کے اندر یہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ 2009 میں نوش کی سے آگے زارو ہماری تشکیل ہوئی۔ اللہ اکبر، ساری ایک ہی علاقے کی جماعت تھی۔ رات کا وقت آیا، اندھیرا تھا، کمرے میں بچوں کے چیخوں پکار کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، ہم پریشان ہو گئے۔ 2 ساتھی محتم صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ کمرے میں، امیر صاحب کے کہنے پہ جانے لگے۔ پھر امیر صاحب نے بلا لیا کہ صبح فجر کے وقت پوچھیں گے۔ فجر کے وقت مولوی صاحب سے عرض کی حضرت کیا بات ہے؟ سارے بچے کمرے میں رو رہے تھے۔ محتم صاحب بھی مصلے پر یقین میں جانو رونے لگے، فرمانے لگے جب آپ آئے ہمارے پاس مغرب کے وقت، آپ نے نظم کا سامان نکالا، آپ کھانا پکا کر اس نے اصول کی دال پکائی، آپ روٹی سالن کھا رہے تھے، کہ طالب علم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ نے ان کو کہا تھا کھا لو، 2-4 آگے بڑھے، کجی کھپیر پیچھے چلے گئے، میں نے اشارہ دے دیا کہ آج تو جماعت والوں سے کھا لو گے، کل کس سے کھاؤ گے؟ مولانا میں نے دنیا پر یقین نہیں بنایا، دنیا بنانے والے پہ بنایا ہے۔ طالب علم 4-5 دنوں کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ اللہ اکبر، تمہارے سالن کی خوشبو کی وجہ سے ساری یہ رات روتے رہے۔ مولانا پھر آپ نے کیا کیا کہ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، ان کو وضو کرائی، تہجد پڑھائی، خود بھی سورہ یاسین پڑھی، ان کو بھی سورہ یاسین پڑھائی۔ اللہ اکبر، تاکہ ان کا یقین دنیا پر نہ بنے، دنیا بنانے والے سے بن جائے۔ میرے عزیزوں، یہاں تو ماشاءاللہ مدارس دینی آپ کو بہت بہت وقت میں اونچائی پہ نظر آئیں گے، کیونکہ مخیر حضرات آپ پسماندہ علاقوں میں جاؤ، پچھلے 2 مہینے میری اتنی مصروفیت کے گزرے، ایک دن میں 11 12 بیان ہوئے۔ مظفر گڑھ کے علاقے شیخ عمر میں گیا، کہنے لگے مولوی صاحب مدرسے میں 2 منٹ کے لیے دعا کر دو۔ میں مدرسے میں دعا کرنے کے لیے گیا، وہ میرے لیے دودھ کا کپ لے آئے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، مین گیٹ کے پیچھے اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے یہ گنے کا جو بھوسا سا ہوتا ہے اس کو آگ میں چولہے میں جلا کے پھونکے مار رہے تھے۔ خدا کی قسم، رزق آگے پڑا، میں نے دیکھا وہ سارے کالے آگ کے ذرات بچے کے کپڑے پر، آنکھوں پر، اس نے یوں بولا چہرہ ہی کالا ہو گیا۔ میں نے کہا اس کی ماں ہوتی یہاں برداشت کر سکتی؟ اللہ اکبر، پھر ایسی پیاری اس نے روٹی، اتنا سا اس کا ہاتھ، اس نے کلائی تک ایسی پیاری روٹی یوں کر کے توے پہ ڈالی، اتفاق روٹی پرے ہو گئی، اس کا ہاتھ توے کے اوپر آ گیا، اور 2-3 چھالے اس نے اس طرح کیا اور تھوک لگایا، میرے سے دودھ کا کپ ہی چھوٹ گیا۔ میں نے کہا محترم صاحب، قیامت کے دن اللہ عبدالحنان کی نمازیں دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے دیکھے گا اور کہے گا آ جا، ماں بھی تھی، بہن بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، محلے والے بھی تھے، کیا محلے میں تجھے کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں تھا کہ تیرے ہاتھ پہ چھالا کیوں پڑا؟ یا اللہ تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، ماں نہیں تھی روٹی پکا کے دے، ابا نہیں تھا روٹی پکا کے دے۔ حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ انڈیا کے اندر اڈا بھیل میں آپ کے والد چھوڑ آئے، استاد محترم نے کہا یا قرآن کی تعلیم ملے گی
لیکن روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی کہنے لگے روٹی تو گھر میں ماں بڑی پکا کے دیا کرتی تھی، قرآن کی دولت آپ اللہ سے دلوا دیے، روٹی کا مالک اللہ ہے۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہنے لگے استاد نے میرے باپ کو بار بار کہا اگر تیرا بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو ہمیں مرود الزام نہ ٹھہرانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے 11 بجے چھٹی ہو گئی، دسترخوان لگا، کسی کو ایک، کسی کو پونی، کسی کو آدھی روٹی ملی۔ میں آنکھی کی ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، مجھے کسی طالب علم نے روٹی کا نہ پوچھا۔ میں مدرسے کے دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ سامنے مکان کا پردہ ہٹا، ایک بوڑھی عورت نکلی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پترا کیا گال تھی گئی، کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا ماں بھوک لگی ہے۔ کہ ماں کی تھئی کا وہ گھر پہ باپ کا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کہ استاد نے نہیں پوچھی؟ کہ استاد کو باپ کہہ کے چلا گیا، روٹی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر جائے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ اسے قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ پتر روٹی کھا دی؟ کہ کوئی نہیں کھا دی، بس اتنا کہا وہ اماں اندر گئی، چگیر میں 2 روٹیاں رکھ کے لے آئی۔ کہنے لگے بیٹے آج بڑے عرصے بعد میری دعا قبول ہو گئی، بیوہ عورت ہوں، لاوارث ہوں، میرے پاس بیٹا کوئی نہیں، تیرے پاس ماں کوئی نہیں، آج مجھے بیٹا مل گیا، تجھے ماں کا پیار مل گیا، قرآن خدا کا تو پڑھ، روٹی میں پکا کے لایا کروں گی۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے روزانہ 2 روٹیاں دوپہر کے وقت لاتی، میں پڑھ کے فارغ ہوتا، ایک روٹی وہ کھاتی، ایک میں کھا لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دے دی، میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، جب میں نے آخری سبق سنایا میں نے کہا جاؤں جا کے ماں کو بتا کے مجھے روٹی پکا کے لایا کرتی تھی۔ کہنے لگے میں دروازے پر گیا، 3-4 آدمی دروازے پہ کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا اندر جانے دو۔ کہنے لگے اندر جا کے کیا کرے گا؟ کہ خوشخبری سناؤں گا، جس کو تو روٹی پکا کے دیتی تھی قرآن کا حافظ بن گیا۔ ایک آدمی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ پترا خوشخبری کسی اور کو سنا، تجھے روٹی پکا کے دینے والی کا صبح انتقال ہو گیا ہے۔ خواجہ کہتے میں دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگا، میں نے کہا یا اللہ اتنا تو موقع دے دیتا، میں اس ماں کو مبارکباد ہی دے دیتا۔ جنازہ اٹھا، مدرسے کے طالب علم جنازے میں، شام کو جنازہ پڑھا، اگلے دن فجر کی نماز میں اڈا بھیل مدرسے کی گلی میں اعلان ہونے لگا، او لوگوں کل جس عورت کا انتقال ہوا تھا اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے میرے سے رہا نہ گیا، میں مدرسے سے اٹھا اور دوڑ کے میں اس چاچے کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا چاچا جان بتاؤ تو صحیح اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا؟ کہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ بیٹے تو بھی جنازے کی چرپائی کے پیچھے روتا جا رہا تھا، میں بھی جنازے کی چرپائی کے پیچھے افسوس کرتا جا رہا تھا۔ یہ وہی عورت رات کو جب میں سویا خواب میں اللہ نے مجھے اس کا مقام دکھایا، دیکھا سبز رنگ کی پوشاک اور جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی نمازیں کہاں آئی؟ کہنے لگی نہیں روزے کہاں آئے؟ کہنے لگے بھی تو وہ چیپٹر کھولا ہی نہیں۔ ماں پھر کیا کام آیا؟ جا اس قرآن والے سے کہہ دے تجھے جو روزانہ روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے ایک روٹی کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مولانا یہ سارے حضرات کوئی کوئٹہ سے کوئی سرحد سے کہاں سے بیٹھا، ان کے بچے جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے کہاں سے آئے۔ اور میرے عزیزوں بچہ شام کو گھر نہ آئے، ماں پورے علاقے میں پھوڑ دماتی ہے، یہ 6 مہینے ماں باپ کی جدائیاں برداشت کر رہے، ان کا حق ہے، نئے کپڑے آپ کی ذمہ داری، ان کا حق ہے، اچھا کھانا آپ کی ذمہ داری، ان کا حق ہے، آپ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز و اکرام اور زکات ہی تو دینی ہے، خیرات ہی تو دینی ہے، صدقات ہی تو دینے ہیں۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم مداری سے دینیا اس وقت بہت پرسان حال ہے، بہت پریشان ہے، 6-7 مہینے ہو گئے اساتذہ اکرام کی تنخواہ نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا میں جامپور کے علاقے میں ڈیرے غازی خان میں جمعے کے خطبے کے لیے ایک شیخ الحدیث صاحب کے گھر بیٹھا تھا، سفید کپڑے، گرمی کا موسم، میری عادت ہے تقریر سے پہلے چائے پینے کی، میں نے 2 گھونٹ چائے کے پیے، پنکھا چلا، چھت سے اتنا بڑا مٹی کا ڈلا میرے کپڑوں پہ آ کے گرا، شیخ الحدیث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں جلدی جلدی اپنے دار رومال سے مٹی صاف کی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا مولانا آپ کی چائے میں تو آج گرا، میرے سالن میں تو 24 سال سے گرتا ہے، اللہ کی قسم آپ ان علماء اکرام ان کی قدر کیجئے، یہ علوم نبوت کے وارث ہے، یہ نبی کے علم کے وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں قرآن پڑھنے والے آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں آئے، آپ کے علاقے میں مدرسے
آباد ہوئے، یقین جانو اس علاقے کے اندر خدا کی ناراضگی آ جائے اور اللہ جل شانہ اس علاقے پر اپنا عذاب لانا چاہے، پھر قرآن والا مدرسہ قائم ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے، اللہ جل شانہ کا اس علاقے پر ان بچوں کی وجہ سے 40 سال تک غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دو کام کر کے جانا، اللہ اگر تمہیں مال عطا فرمائے دو کام کر دینا، ایک جنتی باغ بھی بنا دینا، ایک محمدی باغ بھی بنا دینا۔ جنتی باغ کیا ہے؟ جس میں لوگ نماز پڑھیں گے، اور محمدی باغ کیا ہے؟ جس میں نبی کے مہمان آ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اللہ وسعت عطا فرمائے، اللہ مال عطا فرمائے تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی دینی مدرسہ بنا جانا، کوئی اپنے پیسوں سے مسجد بنا جانا، یہ قیامت کی صبح تک صدقہ جاری ہے۔ ہم قبروں میں چلے گئے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نمازیں پڑھی جاتی رہے گی، تیرے میری قبر کے اندر ثواب آتا رہے گا، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ مرد میں بلند کرتا رہے گا۔ اور دوسرا میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا کام کرنا، برائی سے خود بھی بچنا، لوگوں کو منع کرنا، یہ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے امیروں پر، غریبوں پر، اہل حدیثوں پر، دیوبندیوں پر، بریلویوں پر، چشتیوں پر، قادریوں پر، سہروردیوں پر، نقشبندیوں پر، جس نے کلمہ پڑھا، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے اس کلمے کو لے کے دوسرے تک جانا۔ یہ کام، یہ دعوت، یہ محنت میری زندگی کے اندر آ جائے اور سارے عالم کے اندر آ جائے، یہ فکر میری زندگی کے اندر اور سارے عالم کے اندر آ جائے، اس کے لیے میرے عزیزوں مرتے دم تک یہ کام کرتے رہیں گے، اور کرتے کرتے مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ بھی اور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، انشاءاللہ ملکوں میں، اندرون میں، چلے 4 مہینے میں، 7 مہینے، سال میں، دین کے ہر تقاضے میں اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، دین سیکھوں گا، سکھاؤں گا، کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے عرض کر دوں، فقیر پہلی مرتبہ آیا، اگر 100 روزے کی جماعت کا ارادہ کر لیں، بھیجے گے تو اللہ کون ہے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار؟ ایک ہاتھ کھڑا، ماشاءاللہ ہوگی پوری جماعت، نکلو انشاءاللہ۔ یہ 2-3 لاکھ ڈاؤن تو ہو گیا، پتہ نہیں دکانیں کھلیں یا نہ کھلیں، 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، خدا پاک کی قسم اللہ بڑا لاک ڈاؤن کھول دے گا، یقین جانو۔ پاک پیغمبر یونس جب مچھلی کے پیٹ میں آیا، اس وقت یونس علیہ السلام کو اللہ اس سے بڑی سوپیس کیا تھی، اس سے بڑا لاک ڈاؤن کیا تھا؟ اس لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے یونس علیہ السلام کو کہا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہوگا جب لوگوں کے دروازے پر ہدایت کا پیغام لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ عید سے پہلے نیت کرتے اللہ کے راستے میں 3 دن کی، کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ عید سے پہلے روزہ لگائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں گے، اور سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ جملے کہہ کے توبہ کرے، اور اپنی زبان حال سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ امید ہے انشاءاللہ ہم نے زمین پر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس نے عرش بری پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ خیر خواہی کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے، پیار و محبت کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد لوگ دیر تک ہمیں یاد کریں۔ ایسی زندگی نہ ہو اللہ اکبر کہ مرنے کے بعد لوگ کہ اچھا ہوا ہماری جان چھوٹ گئی۔ پیار و محبت اپنوں میں، غیروں میں ایسے پیار کی لہریں قائم کر کے جائیے۔ یقین کریں جب جنازے اٹھے تو در و دیوار بھی روئے، جنازے اٹھے یہ درخت اور درخت کے پتے بھی ہمیں یاد کر کے ہماری یاد کے اندر اداس ہو۔ اللہ کے نبی کو راضی کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ زندگی روئے زمین پر ایسی گزارو جیسے پھول ہوتا ہے کانٹوں میں رہ کے سب کو خوشبو دیتا ہے، بس جیسی مرضی زندگی اپنے پہ اذیتیں جھیل لو، اپنے دکھ درد برداشت کر لو، لیکن کسی دوسرے کو دکھ درد نہ دینا۔ اگر کوئی دکھ درد کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے۔